السلام علیکم۔ جیل میں عمر قید کی 60 سالہ شریفہ جس 14 سالہ قیدی لڑکی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیتی وہ حاملہ ہو جاتی۔ اب تک 50 بچیوں کو حاملہ کر چکی تھی، لیکن کیسے؟ جب یہ راز کھلا تو سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا آج جیل میں پہلا دن تھا۔ میں اس جیل میں بطور جیلر آئی تھی۔ عورتوں کی یہ سینٹرل جیل شہر کی سب سے بڑی جیل تھی، اس لحاظ سے اس کا نظم و نسق سنبھالنا بھی معمولی بات نہ تھی۔ مجھے جیلر کا 5 سال کا تجربہ تھا اور یہاں میرا ٹرانسفر ہونے کی وجہ میری شادی تھی۔ شادی کے بعد مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اس شہر میں آنا پڑا، اس لیے میں نے بہت پہلے ہی ٹرانسفر کی درخواست دے دی تھی اور آج میں یہاں موجود تھی۔ پہلے دن اس جیل میں قدم رکھتے ہی ایسے واقعات ہوئے کہ میں ٹھٹک کر رہ گئی اور چونک گئی۔ میں ابھی راؤنڈ پر تھی کہ اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا۔ لیڈی کانسٹیبل بھاگی بھاگی میرے پاس آئی اور کہا، میڈم دوسری طرف ایک مسئلہ ہو گیا ہے، لڑکیوں کے سیل میں ایک قیدی لڑکی بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں جلدی سے اس طرف بھاگی۔ معلوم ہوا کہ ایک 14 سال کی لڑکی ابکائیاں کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو، اسے ہوش میں لاؤ۔ کھانے میں کیا کھایا تھا اس نے؟ میری تفتیش پر لیڈی کانسٹیبل کہنے لگی، میڈم جی ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا، یہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ کہنے لگی، آپ ڈاکٹر کو بلائیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے اسی وقت جیل کے ڈاکٹر کو فون کیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر بھی آ گئی۔ اس نے چیک اپ کے بعد کہا، یہ لڑکی حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عورتوں کی جیل تھی، یہاں کوئی مرد کیسے آ سکتا تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ہوش میں آتے ہی سختی سے پوچھا، لڑکی تمہارے بچے کا باپ کون ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے اس لڑکی کا بازو دبوچ کر سختی سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ یہ سارا کیا چکر ہے؟ تم ابھی بہت چھوٹی ہو مگر حاملہ کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ بھی ایک جیل کے اندر قید رہ کر؟ ایک دوسری قیدی لڑکی کہنے لگی، اسے مائی شریفہ نے حاملہ کیا ہے، پچھلے ہفتے اسی نے تو اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت پیٹ پر ہاتھ رکھ دے اور وہ لڑکی حاملہ ہو جائے؟ مجھے سیدھے طریقے سے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ لیڈی کانسٹیبل کہنے لگی، میڈم آپ میرے ساتھ دفتر چلیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ میں حیران ہوتے ہوئے اس کے ساتھ دفتر چلی آئی۔ یہ جو میں سن رہی تھی یہ بہت ہی حیران کن تھا۔ پہلے ہی دن ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ میرے لیے بالکل نیا واقعہ تھا۔ میں نے جس جیل میں پچھلے 5 سال نوکری کی تھی، وہاں 5 سالوں میں ایک بھی ایسا واقعہ سننے کو نہیں ملا کہ کوئی قیدی عورت جیل کے اندر رہ کر حاملہ ہو جائے۔ میں نے دفتر میں آتے ہی لیڈی کانسٹیبل سے پوچھا کہ بتاؤ یہ سب کیا ماجرا ہے اور کون ہے مائی شریفہ؟ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ لیڈی کانسٹیبل مجھے کہنے لگی، میڈم آپ کو شاید یقین نہ آئے مگر میں جو بتانے جا رہی ہوں وہی سچ ہے۔ مائی شریفہ عمر قید کی ایک 60 سالہ عورت ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے وہ اسی جیل میں ہے۔ اسے ایک قتل کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ جرم ثابت ہونے پر اسے 14 سال کی سزا ہوئی۔ سنا ہے اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کو دولت کے لالچ میں زہر دے کر مار دیا تھا، مگر وہ انکار کرتی ہے، کہتی ہے وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، اس لیے میرے موکلوں نے اسے مار دیا۔ وہ اپنے آپ کو ایک عاملہ کہتی ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے اس نے ایک عجیب حرکت شروع کر دی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ سردیوں کے دن تھے۔ اس دن سب قیدی عورتیں باہر برآمدے میں دھوپ میں بیٹھی تھیں۔ ایک نئی آئی 14-15 سال کی لڑکی تھی۔ اس نے شاید مائی شریفہ سے بدتمیزی کی۔ مائی کو بہت جلال چڑھا اور اس نے اسی وقت اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تو اب حاملہ ہوگی اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ اگلے ماہ اس کی طبیعت خراب ہونے پر جب اس کا چیک اپ کیا گیا تو وہ حاملہ نکلی۔ آپ سے جو پہلے والی جیلر صاحبہ تھیں، انہوں نے اس لڑکی کے کردار پر شک تھا۔
وہ کافی دنوں تک اس لڑکی سے پوچھ گچھ کرتی رہیں اور اس کے بچے کے باپ کا پوچھتی رہیں، مگر وہ روئی جاتی اور ایک ہی بات کہتی، مجھے شریفہ مائی نے بد دعا دی تھی، اسی نے سب کچھ کیا ہے۔ شریفہ مائی بھی ببانگ دہل سب کے سامنے کہتی کہ ہاں میں نے اسے اپنے جادو سے حاملہ کیا ہے۔ لیڈی کانسٹیبل مجھے جو کہانی سنا رہی تھی مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہانی سناتے ہوئے رکی تو میں نے کہا، آگے بتاؤ کیا ہوا؟ وہ پھر سے بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، ہم میں سے کسی کو بھی یقین نہ تھا مگر کرنا پڑا، کیونکہ جیل عورتوں کی تھی، کوئی بلی کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ہمیں لگا کہ وہ دونوں مل کر ناٹک کر رہی ہیں، مگر 9 ماہ بعد واقعی اس نے بچہ جنا تو ہم سب دنگ رہ گئے۔ پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا، وہ جس مرضی لڑکی کے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تو وہ حاملہ ہو جاتی۔ اب تک جانے کتنی لڑکیوں کو وہ حاملہ کر چکی تھی۔ پچھلی جیلر صاحبہ نے ان 5 سالوں میں بہت کوشش کی کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں، مگر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ انہوں نے جیل کی سیکیورٹی تک سخت کر دی، مگر ہر سال شریفہ مائی 2-3 لڑکیوں کو حاملہ کر دیتی۔ پہلے تو یہ بات ڈھکی چھپی تھی، مگر پچھلے 5 سال میں جو عورتیں جیل سے رہا ہوئیں ان کی وجہ سے یہ اندر کی خبر باہر نکل گئی، یہاں تک کہ کسی NGO کو خبر مل گئی۔ اب سنا ہے یہ بہت جلد تحقیقاتی کمیٹی بٹھائی جائے گی، اسی لیے تو جیلر صاحبہ نے اپنے ٹرانسفر کی درخواست دے دی اور یہاں سے نکل کر اپنی نوکری اور عزت بچا لی۔ اب یہ سارا ملبہ آپ پر گرے گا۔ میں تحقیقاتی کمیٹی کا سوچ کر پریشان ہو گئی۔ ان کو کیا غرض کہ کس کو یہاں آئے کتنے دن ہوئے؟ کمیٹی والوں کو میں اچھے سے جانتی تھی، انہوں نے اپنا الزام کسی کے سر تو ڈالنا ہوتا ہے۔ مجھے پتا تھا اگر کمیٹی جیل پہنچی اور ان کو کوئی خاطر خواہ ثبوت نہ ملا تو ان کا ملبہ میرے سر پر گرے گا۔ پچھلی جیلر ہوشیار تھی، طوفان آنے سے پہلے ہی وہ اپنا بندوبست کر چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ شریفہ مائی صرف نوجوان لڑکیوں کو ہی حاملہ کرتی ہے یا پھر عورتوں کو بھی؟ وہ کہنے لگی، نا جی، صرف نوجوان لڑکیوں کو، 14 سال سے 17-18 سال کی لڑکیوں تک۔ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیا اس کا ہاتھ کسی 30 سال کی عورت پر نہیں چلتا؟ لیڈی کانسٹیبل لاجواب ہو گئی، کہنے لگی، یہ تو اب اس مائی کو ہی معلوم ہوگا۔ میں نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا، چلو پھر مجھے شریفہ مائی کے درشن کروا ہی دو، میں بھی دیکھوں کون سی چیز ہے وہ جو یوں پیٹ پر صرف ہاتھ رکھ کر ہی حاملہ کر دیتی ہے۔ وہ مجھے لیے قیدی عورتوں کے سیل کی طرف آ گئی۔ یہاں مختلف عمر کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ سیل بنائے گئے تھے، اسی طرح عمر قید کی عورتوں کا سیل الگ تھا۔ صبح صبح ناشتے کے بعد ان سب کو ان کے قید خانوں سے باہر نکال دیا جاتا، جہاں سب پھر کام کاج میں لگ جاتی۔ میں نے مائی شریفہ کو دیکھا، وہ 60 سال کی ایک پکے رنگ کی لیکن صحت مند عورت تھی۔ اس نے جیل میں بھی اپنے آپ کو فٹ کر کے رکھا ہوا تھا، وہ شکل سے ہی ایک چالاک عورت لگتی تھی۔ میں نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے اچھی طرح گھورا۔ وہ میرے اس طرح دیکھنے سے بالکل نہ گھبرائی، الٹا مجھے سلام پیش کر کے مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، تو تم ہو جو یہ سب کرتی پھر رہی ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا کالا جادو ہے؟ وہ کہنے لگی، میڈم جی کچھ بھی سمجھ لیں، مگر میرا ہاتھ جس عورت کے پیٹ پر لگ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہوگا۔ میں اسے ڈرانے آئی تھی مگر وہ انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تم اب تک اپنی مرضی کی لڑکی کے پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہو تو میں تو تمہاری قابلیت پر شک کروں گی ہی۔ تم میری مرضی کی لڑکی کو حاملہ کرو تب میں تمہاری طاقت کو مانوں گی۔ میرے کہنے پر ایک لمحے کو وہ گھبرائی لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پرسکون ہو گئی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، لاؤ جس لڑکی کو لانا ہے، میں آپ کی شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، زیادہ دور کیوں؟ میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، میری ابھی شادی ہوئی ہے، تم میرے پیٹ پر ہاتھ رکھو نا، میں جلد از جلد ماں بننا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، میڈم آپ کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے، میرا علم صرف نوجوان بچی پر چلتا ہے، آپ کسی بھی لڑکی کو لے آؤ، میں اس کے پیر پر ہاتھ رکھ دوں گی۔ 1 مہینے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری نہ سنائی تو میرا نام بدل دینا۔ میں نے لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا، وہ میرا اشارہ سمجھ کر وہاں سے چلی گئی اور 5 منٹ بعد ہی ایک 15 سال کی لڑکی کے ہمراہ آئی۔
شریفہ نے اس لڑکی کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری۔ اس کے بعد کہنے لگی، میڈم جی 1 ماہ بعد اس کا چیک اپ کروا لینا۔ اس کے اس قدر اعتماد پر میں دنگ رہ گئی۔ وہ اتنے یقین سے کیوں کہہ رہی تھی؟ کیا واقعی کالے علم میں اتنی طاقت ہوتی ہے؟ خیر، میرا پہلا دن سارا اسی تفتیش میں گزر گیا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ آتے ہی اس جھنجٹ میں پڑ جاؤں گی۔ میں تھکی ہاری گھر گئی۔ میری شادی کو ابھی اتنا عرصہ نہیں گزرا تھا، 6 ماہ ہوئے تھے۔ گھر میں میری ساس اور نند کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میرے سسر میری منگنی کے بعد انتقال کر گئے تھے اور دیور جیٹھ کوئی تھا نہیں، اس لیے اپنے سسرال کی طرف سے مجھے نوکری کرنے کی پوری اجازت تھی۔ میرے شوہر خود بھی پولیس کے IG ڈپارٹمنٹ سے تھے، اس لیے میرے جیلر کی نوکری پر کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ میں گھر آئی تو میری ساس میری پریشانی بھانپ گئی۔ کہنے لگی، بہو کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، اماں ٹھیک ہوں میں، ایسا کچھ نہیں۔ میری عادت تھی کہ میں اپنے معاملات دوسروں کو بتا کر پریشان نہیں کرتی تھی۔ ابھی بھی میں اپنی ساس کو تسلی کروا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دھیان مسلسل جیل میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کو سوچنے میں لگا ہوا تھا۔ میرے شوہر کام سے گھر آئے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کی مدد لی جائے۔ میں نے انہیں شریفہ کی معلومات کرنے کو کہا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ واقعی کالا جادو کرتی تھی یا نہیں، یا پھر اس نے یہ کام جیل میں ہی شروع کیا تھا۔ میں صبح اپنی ڈیوٹی پر گئی تو میں ایک پلان بنا چکی تھی کہ مجھے سب کرنا کیسے تھا۔ میں نے لیڈی کانسٹیبل کو بلایا اور کہا کہ کل جس لڑکی کے پیٹ پر شریفہ مائی نے ہاتھ رکھا تھا، اس لڑکی پر 24 گھنٹے نظر رکھو، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ کرنا۔ میں نے پورے مہینے اس لڑکی پر نظر رکھوائی، نہ تو جیل میں کوئی باہر سے آیا اور نہ ہی وہ لڑکی باہر گئی۔ 1 ماہ پورا ہوا تو میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ اتنی احتیاط کے بعد مجھے یقین تھا کہ وہ لڑکی حاملہ نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور افسوس سے میری طرف دیکھ کر کہا، شی از پریگننٹ۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجھے یقین نہ آیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے تو اس لڑکی کو 1 ماہ تک کسی سے بھی ملنے نہ دیا تھا، پھر کیسے؟ ڈاکٹر چلی گئی اور میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہ آ رہا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل بھی منہ کھلے حیرت سے کھڑی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی کالا جادو اتنا طاقتور ہوتا ہے؟ مجھے اپنی نوکری جاتی ہوئی دکھائی دی، کیونکہ 10 دن بعد تحقیقاتی کمیٹی کی تفتیش شروع ہو جاتی۔ میری طرح جب بھی وہ اس راز کا پتہ کرنے میں ناکام ہو جاتے تو مجھ پر میری نااہلی ثابت کرنے کے لیے سارا الزام مجھ پر ڈال دیتے۔ میں بہت پریشانی کی حالت میں گھر واپس آئی۔ میرے شوہر نے جو معلومات مجھے دی تھیں ان کے مطابق شریفہ کے محلے والوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے سوتیلے بیٹے پر جادو کروانے ایک عامل کے پاس جایا کرتی تھی۔ شاید وہیں جا کر اس نے جادو سیکھ لیا تھا اور اب اسی جادو کے ذریعے وہ اپنے کمالات دکھاتی پھر رہی تھی۔ میں پریشان حال اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ میری ساس بہت نیک عورت تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کالا جادو ہوتا ہے؟ میری ساس نے کہا، ہاں جادو برحق ہوتا ہے اور کالا جادو بھی ہوتا ہے۔ کالے جادو کے ذریعے بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ناممکن لگتا ہے۔ جن کے پاس کالا علم ہوتا ہے وہ بہت سی طاقتیں رکھتے ہیں اور ان طاقتوں کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کالا جادو کیا بغیر مرد کے کسی بھی عورت کو حاملہ کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جو کالا علم رکھتی ہو وہ کسی دوسری لڑکی کو منتر پڑھ کر پھونک مارے اور وہ حاملہ ہو جائے؟ میری ساس کچھ لمحے کو چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی، کالے علم سے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، مگر کسی جسم میں روح پھونکنی ہے یا نہیں، یہ اللہ کی دین ہے۔ وہ اولاد پیدا کرتا ہے، کسی شیطانی طاقت کے بس میں یہ نہیں کہ وہ عورت کو حاملہ کر دے، اور بغیر مرد کے تو یہ ممکن ہی نہیں۔ میں چپ کر گئی۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی تھی کہ وہ شریفہ جھوٹ بول رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ یہ سارا چکر کیا تھا اور کہاں سے شروع ہوا تھا، وہ سب مجھے دوبارہ دیکھنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ سارا معاملہ اپنے شوہر سے ڈسکس کیا تو اس نے ایک عجیب بات کی۔ کہنے لگے، تم نے اس لڑکی پر نظر رکھی، غلط کیا، تمہیں شریفہ پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ میں واقعی میں چونک گئی، ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔
جو اس سارے معاملے کی ذمہ دار تھی، اسے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ میرے شوہر نے کہا، میں نے اس معاملے کو ہلکا لیا ہے۔ میں نے اس شریفہ کی وہی معلومات تمہیں دی تھیں جو پولیس ریکارڈ میں لکھی ہوئی تھی۔ میں اس کی دوبارہ ساری معلومات خود نکلواؤں گا، خود پتہ کروں گا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ میں اب تھوڑی پرسکون تھی کہ مجھے اس مسئلے کا حل مل جائے گا۔ میں نے شریفہ پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ ہم یہی غلطی کر رہے تھے کہ اس کو کھلا چھوڑ کر دوسروں کی نگرانی میں وقت ضائع کیا۔ میں نے کچھ دن شریفہ پر نظر رکھی، وہ ویسے ہی وقت گزارتی جیسے باقی سب گزارتے تھے۔ میرے شوہر نے معلومات کروائی تو وہی کچھ نکلا جو پولیس ریکارڈ میں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شریفہ کے متعلق ذرا سا ثبوت بھی ہاتھ کیوں نہیں لگ رہا۔ مجھے ایک دن اماں کی بات یاد آئی کہ کالا جادو خدائی کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ لڑکی پریگننٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ نہیں تھی تو دوسرا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں اچانک چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہ آیا کہ وہ ڈاکٹر بھی تو جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر پر شک نہیں کیا تھا، ورنہ ساری کہانی اسی روز کھل جاتی کہ اس نے جھوٹ بول کر اس دن مائی شریفہ کو بچا لیا اور یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا۔ وہ سرکاری ڈاکٹر تھا، میں یوں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ مجھے پہلے کوئی ثبوت چاہیے تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ اس نے جھوٹ شریفہ مائی کے کہنے پر بولا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بات اس جھوٹ سے کہیں بڑھ کر تھی، کچھ تھا جو بہت غلط ہو رہا تھا اور میرے پاس اس کا پتہ چلانے کے لیے وقت بہت کم تھا۔ میں نے اسی لڑکی کو جس کو وہ ڈاکٹر حاملہ قرار دے چکا تھا اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور ایک پرائیویٹ کلینک میں لے آئی۔ اس کا اچھے سے چیک اپ کروایا۔ معلوم ہوا کہ وہ حاملہ نہیں ہے، یعنی میرا شک درست نکلا۔ ڈاکٹر نے جھوٹ بولا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ کیوں؟ میں نے رپورٹس بنوائیں اور راستے میں اس لڑکی کو سمجھا دیا کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا کہ میں تمہیں کہاں لے کر گئی تھی۔ ہم دونوں جیل میں واپس آ گئے۔ میں نے لڑکی کو اس کے سیل میں واپس بھیجا اور لیڈی کانسٹیبل کو بلا کر اس سے پوچھا کہ پچھلے 5 سالوں میں حاملہ ہونے والی لڑکیوں کی ساری تفصیل مجھے چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جب بھی جیل میں آتا ہے تو انٹری ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، جی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، وہ رجسٹر بھی لا کر دو تاکہ میں حساب کتاب لگا سکوں۔ حاضری رجسٹر اور پوچھ گچھ کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر شریفہ مائی سے کافی قریبی روابط رکھتا ہے۔ وہ اکثر پیٹ درد کا بہانہ بنا کر اس ڈاکٹر کو بلاتی رہتی ہے اور بتایا گیا کہ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مجھے جو شک ہو رہا تھا جانے وہ ٹھیک تھا بھی یا نہیں، مگر اب چوہے بلی کا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اگلے دن ایک اور ڈاکٹر کو بلایا اور اس لڑکی کے کچھ ٹیسٹ کروائے جو میرے پہلے دن آتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی، اور معلوم ہوا کہ شریفہ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے حاملہ کیا ہے۔ اس لڑکی کے ٹیسٹ کے رپورٹس آئیں تو ساری حقیقت کھل گئی، سارے رازوں سے پردہ اٹھ گیا۔ میں نے اسی وقت اس ڈاکٹر کو بلا کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، مجھے لگا تھا کہ تم نے صرف شریفہ مائی کے کہنے پر جھوٹ بولا ہوگا، مگر تم تو اس سے بھی آگے کی چیز نکلے۔ جیل میں حاملہ ہونے والی لڑکیوں کے باپ تم ہو، اور یہ بات میں جان چکی ہوں۔ میرا اتنا کہنے پر اس ڈاکٹر کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی۔ وہ بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا، میں نے اس لڑکی کے بچے کا DNA کروایا، اور چونکہ تم جیل میں آنے والے واحد مرد ہو تو تم پر شک ہوا اور تمہارا DNA دیا تو وہ میچ کر گیا۔ مجھے یقین ہے کہ پہلے جتنی بھی لڑکیاں حاملہ ہوئی ہیں ان کے بچوں کا اگر میں DNA کرواؤں تو سب کے باپ تم ہی نکلو گے۔ اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ حقیقت قبول کر لے۔ کہنے لگا، میں شروع سے ہی لڑکیوں کا شکاری رہا ہوں، مگر میں نے آج تک بڑی محتاط ہو کر زندگی گزاری۔ لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ جب میں 6 سال پہلے یہاں آیا تو اس اسپتال میں آئی کم عمر لڑکیوں کو دیکھ کر میرا جی للچا جاتا۔ میری ہوس بھری نظریں شریفہ نے نوٹ کر لیں اور میرا ساتھ دینے پر تیار ہو گئی۔ میں نے ایک لڑکی اسے دکھا دیتا، وہ میری دی ہوئی دوائی کا پیکٹ اس لڑکی کے کھانے میں ملا دیتی، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی اور ہوش میں نہ آتی۔
مجھے بلایا جاتا اور میں ایمبولینس میں اس کو اسپتال لے جاتا اور لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اس لڑکی کو واپس جیل بھیج دیتا۔ یوں کسی کو اور اس لڑکی کو خود بھی نہ پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب وہ لڑکی پیٹ سے ہوتی تو شریفہ کی تجربہ کار نگاہیں پہچان جاتی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ جان پاتا وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیتی اور اس کے حاملہ ہونے کا اعلان کر دیتی۔ جیل کی انتظامیہ نے ڈر کے مارے باہر یہ بات جانے نہیں دی تھی۔ میں نے پچھلی جیلر کو اپنی باتوں سے قابو میں کر رکھا تھا۔ میں اسے کہتا کہ جو بچے پیدا ہوں وہ چپ چاپ کسی یتیم خانے میں دے دیا کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یوں میں پیدا ہونے والے بچے امیر لیکن بے اولاد جوڑوں کے ہاتھوں لاکھوں روپے میں بیچ دیتا۔ مجھے اس کام میں بہت پیسہ مل رہا تھا جس میں سے شریفہ کو اس کا حصہ میں باقاعدگی سے دیتا۔ یہ سب پلان تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک عاملہ ظاہر کروائے گی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر جب آپ نے اپنی منتخب کی ہوئی لڑکی کو حاملہ کرنے کا کہا اور 1 ماہ تک اس کی کڑی نگرانی کی تو ہمیں جھوٹ بولنا پڑا۔ میرا خیال تھا کہ کچھ دنوں بعد میں اس لڑکی کو بیمار کر دینے والی کوئی دوائی دوں گا اور اس کا چیک اپ کر کے کہوں گا کہ مس کیریج ہو گیا۔ کیوں سب ٹھیک ہو جاتا، مگر مجھے کبھی لگا نہیں کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ میں نے شریفہ مائی کی بھی اچھی خاصی توازیہ کی اور ان دونوں کے سارے ثبوتوں کے ساتھ عدالت کے حوالے کر دیا۔ شریفہ جو ویسے 4 سال بعد چھوٹنے والی تھی اس کو موت تک وہیں ایک کال کوٹری میں بند کر دینے کی سزا سنائی گئی اور اس ڈاکٹر کو فراڈ، ریپ اور دیگر دھوکے کے چارجز لگا کر عمر قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے میری رہنمائی کی اور یہ کیس حل کروایا۔ مجھے اس سلسلے میں خصوصی انعامات بھی ملے اور میڈیا کی کوریج کی وجہ سے بہت عزت بھی ملی۔ جن بیچاری لڑکیوں کی عزت خراب ہوئی تھی ان کے نام میں نے میڈیا کے سامنے نہیں آنے دیے تاکہ ان کی بچی کچھ عزت بچی رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔